خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 21ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں، 2 کنگز چیپٹر 21، اور اس سلسلے کی آج 2nd ایپیسوڈ ہے، دوسری قسط ہے۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور تمام جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں آپ کی اس روحانی خوشی کے لیے، اس ایکسائٹمنٹ کے لیے جو کلام کو سیکھ کر، کلام میں ترقی کر کے آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور اپنے سروں کو اپنے منجی یسوع المسیح کے پیروں میں جھکا دیتے ہیں، وہ پیر جن میں میرے اور آپ کے لیے کیل ٹھونکے گئے، وہ پیر جن سے بہنے والا لہو آج بھی ہماری زندگی کی ہر ایک ناپاکی، ناراستی کو دور کرتا ہے، بشرطے کہ ہم ہمبل ہو کر، عاجز ہو کر، حلیم ہو کر اپنے سر اس کے سامنے جھکائیں۔ عزیزو، عاجزی اور حلیمی بہت اہم جز ہیں، کمپوننٹس ہیں ہماری مسیحی زندگی کے، اگر ہم خداوند میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف، جو خداوند کے آگے باغی ہو جانا ہے یا اپنی غلطیوں پر حجتیں یا ایکسکیوزز یا بہانے تلاش کرنا ہے، وہ جو ہے وہ خداوند کو سخت ناپسند ہے۔ ہمیں یہاں پر منسی نظر آ رہا ہے 21ویں باب میں، دوسرے سلاطین کے 2 کنگز 21 میں، جو کہ حزقیہ جیسے رائچس، راست باز بادشاہ کا بیٹا تھا، مگر اپنے باپ کے بالکل برخلاف تھا، اور لکھا ہے کہ وہ خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتوں والے کام کرتا تھا، شگون نکالتا تھا، افسون گری کرتا تھا، جنات کے یاروں، جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بال کے بت بنوائے، اس نے استارات کے لیے یسیرتیں بنوائیں، اور آسمانی علامتوں کے لیے اس نے بت بنائے، ان کو ہیکل میں رکھوا کر ان کی پرستش کرائی اور غلط کیا۔ اس چیز کو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیکل میں اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، تو عزیزو یہ غلط چیز تھی۔ اس کو نہ ہی خداوند نے کمنڈ کیا، تعریف کی، اور نہ ہی لوگوں کو اس کی تقلید کرنے کی، کاپی کرنے کے حوالے سے کہا۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر کچھ لوگ کہیں کہ خداوند کی ہیکل میں یہ چیزیں موجود تھیں، تو آج ہم بھی اپنے چرچز میں، اپنے گھروں کی یا خاندانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں بت رکھ دیں، تو یہ ٹھیک بات ہوگی؟ نہیں، یہ ان دنوں میں بھی غلط بات تھی، مکروہ بات تھی خداوند کی نظر میں اور خداوند کے لوگوں کی نظر میں۔ ہاں، برے لوگوں کی جو یہ بات کی جا رہی ہے، جنہوں نے ایسا کیا، ان کے حوالے سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اس کو خداوند کی طرف سے برا کہا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے منسی پر اور قوم یہودا پر، اس سے اگلی آیات کو پڑھیں تو خداوند کہتے ہیں کہ اس شاہ یہودا منسی نے بہت نفرتی کام کیے ہیں۔ جتنے بادشاہ یہودا میں ہوئے، ان میں منسی سب سے برا بادشاہ گنا گیا خداوند کی نظر میں۔ اسرائیل جو شمالی سلطنت تھی، یاد رکھیے اسرائیل اور یہودا دو علیحدہ مملکتیں ہیں، اور اسرائیل اس وقت تک اپنے برے کاموں کی وجہ سے، خداوند سے دوری کی وجہ سے، خداوند کے آئین اور احکام کو ترک کر دینے کی وجہ سے اسیری میں جا چکی ہے۔ اس کو اسور کی سلطنت نے مارا۔ ادھر جنوب میں یہودا کی سلطنت میں زیادہ تر اچھے بادشاہ آئے، کچھ برے بادشاہ بھی آئے جنہوں نے قوم کو خداوند سے دور کیا، تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں منسی کا نام سر فہرست ہے۔ ہی از آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، جو برے بادشاہ یہودا کی مملکت میں آئے ہیں، اور یہ خداوند کی سٹینڈرڈ ہے، یہ خداوند کی میجرمنٹ ہے، یہ انسان کی میجرمنٹ نہیں ہے۔ پھر ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا کہ جو ہیکل میں موجود کروبیم تھے، یا جو باغ عدن کے حوالے سے تصاویر یا امیجز بنائے ہوئے تھے، تو کیا ان کو بنیاد بنا کر آج کل کے چرچز میں جو بت یا جو امیجری ہے، جن کے آگے لوگ جھکتے ہیں، جن کو سجدہ کرتے ہیں اور مختلف نشانات اپنے ماتھے پر اور اپنے سینے پر بناتے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو بھائی میں یہ بھی بتا دوں کہ جو کروبیم کی یا باغ عدن کے حوالے سے امیجری یا ڈرائنگ ہیکل میں، خداوند کی ہیکل میں موجود تھی، وہ دراصل کاپی تھا، نمونہ تھا اس ہیکل کا جو آسمان پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کروبیم کو یا باغ عدن کی ان تصاویر کو جھک کر سجدہ نہیں کیا جاتا تھا۔ دس واز جسٹ اے کاپی آن دا ماڈل آف واٹ از ایکچولی اپ دیئر ان دی ہیونز، یعنی یہ وہ نمونہ تھا
جو آسمانی باپ نے خداوند تعالیٰ نے موسیٰ کو دکھایا کہ آسمان پر ایسی ہیکل ہے، تو جا کے خیمہ اجتماع بھی ایسا بنانا، اور اسی کی کاپی کرتے ہوئے سلیمان نے پھر ہیکل بھی ایسی بنائی۔ لیکن ہم ان کروبیم کو یا باغ عدن کی جو امیجری کی ڈرائنگ ہے ان کو بنیاد بنا کر آج کل چرچز میں بت یا ایسی تصاویر نہیں بنا سکتے جن کو پھر لوگ آگے سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل مختلف باتیں ہیں، ان کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ ہاں، ایک غلط بات کو یعنی بتوں کے آگے جھکنے کو اس طرح کی آرگیومنٹ سے، ایکسکیوز سے، بہانے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ فرینکلی اسپیکنگ سچ پوچھیں تو اس لیے بہت حماقتانہ اور جاہلانہ آرگیومنٹ لگتی ہے، کیونکہ لوگ پڑھے بغیر، ڈفرنس، فرق سمجھے بغیر آرگیومنٹ کر دیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ۔ تو عزیزو، کسی بھی قسم کی آئیڈل ورشپ، کسی بھی قسم کی تراشی ہوئی مورت کے آگے جھکنا خداوند کو غصہ دلانے کے برابر ہے، یہ شرارت ہے، یہ باغیانہ پن ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ منسی نے یہ باغیانہ پن کیا کہ جب اس نے بال کے بت کو اور استارات کی یہ سیرت کو اور آسمانی علامتوں کی سن اینڈ مون اینڈ سٹارز کے جو بت ہیں، جب اس نے بنا کے ان کو ہیکل میں رکھا کہ ان کی آگے جھکا جائے، ان کی پرستش کی جائے، تو خداوند اس چیز کو غلط قرار دیتا ہے۔ یہ کئی سو سال پہلے بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے۔ اور خداوند اس قدر نالاں ہوا، اس قدر برہم ہوا، غصے میں آیا منسی کے ان کاموں کی وجہ سے، کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے، اور میں یروشلم پر سامریا کی رسی اور اخیب کے گرانے کا ساحول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پونچھوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹی رکھ دیتا ہے، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے۔ خداوند یہاں پر ایک بہت اہم بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور سمجھایا کہ کس طرح اسرائیل اب تک وائپ آؤٹ ہو چکا ہے، اب تک اسیری میں جا چکا ہے۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اسرائیل کو جج کیا، جیسے میں نے اس کے کیپٹل دارالحکومت سامریا کو جج کیا، اسی طرح میں یہودا کو جج کروں گا اب، اور یہودا کے کیپٹل یروشلم کو بھی جج کروں گا۔ رسی کا اور ساحول کا جو اگزامپل دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، عزیزو، یہ پلم لائن، یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ اوزار ہیں جسے مستری یوز کرتے ہیں جب انہوں نے دیوار کی سیدھ ہے وہ دیکھنی ہو کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے، اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے، وہ ایک طرف کو جھک تو نہیں رہی، تو وہ پلم لائن کو یوز کرتے ہیں، ساحول کو یوز کرتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں انڈیا یا پاکستان میں جو مستری کام کر رہے ہیں وہ لٹو نما ایک لوہے کا اوزار ہوتا ہے، اس کے ساتھ دھاگا باندھ کر دیکھتے ہیں کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا نہیں۔ تو اگر کسی نا تجربہ کار مستری نے اٹھائی ہو دیوار جو کہ سیدھی نہ اٹھی ہو، تو جو ٹھیکیدار ہے جب وہ یہ چیک کرتا ہے پلم لائن کے ساتھ، ساحول کے ساتھ، تو پھر یا تو وہ کہتا ہے کہ کچھ اینٹیں نکالو، کچھ یہاں سے نکال کر اس کو پھر سیدھا اٹھاؤ، یا وہ پوری دیوار کو کہتا ہے ڈھا دو اور پھر اسے سیدھا اٹھاؤ۔ خداوند یہاں پر وہی اگزامپل دے کے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ڈھا دوں گا، میں وہ کرپٹ جنریشن جس نے نافرمانی پر، ہر طرح کی خداوند کے ساتھ باغیانہ پن پر کمر باندھی ہوئی ہے، ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا۔ خداوند اب اس قوم کو جج کرے گا۔ عزیزو، کئی دفعہ ہم خداوند کے فضل کے حوالے سے، اس کی گریس کے حوالے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند اگرچہ فضل کا خدا ہے اور شروع سے ہے، تو بھی اس نے بہت مواقع دیے ہیں یہاں پر اس قوم کو، قوم یہودا کو، کہ وہ اپنی راہوں کو درست کریں، خداوند کے ساتھ چلیں۔ آموس کی کتاب اس کے 3 باب 3 آیت میں لکھا ہے، ایموس 3 میں، کہ کیا جب تک 2 شخص باہم متفق نہ ہوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ عزیزو، اگر ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، جینیسس کی کتاب میں، کہ نوح خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اینڈ اٹ سیز، وہاں پر لکھا ہے کہ نوآ واکڈ ود گاڈ اینڈ ہی فاؤنڈ گریس ان گاڈز آئیز۔
یعنی نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند نے اس پر فضل کیا۔ عزیزو، جب خداوند کے ساتھ چلنا ہے تو جیسے ہم نے آموز کی آیت پڑھی ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ متفق ہونا ہوگا، اس کے ساتھ اگری کرنا پڑے گا، اس کے کلام پر اگری کرنا پڑے گا۔ خداوند کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے اس کے کلام پر چلنا۔ اور اگر ہم خداوند کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزیزو، فضل بے شک ہمیں اس کے بیٹے مسیح یسوع کی صورت میں مل گیا ہے، تو اب ہم اس کے ساتھ چلنے کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی نجات یافتہ اور پرفضل ہوں۔ ہم صرف نجات کو ایک دفعہ حاصل کر کے اس کے بعد اپنی بری روشوں سے اسے کھو نہ دیں، اپنی سیلویشن کو کھوئیں مت عزیزو۔ دیٹ از دا میسج آف گاڈ، یہ خداوند کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ اور بڑی اہم بات اس حوالے سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ خداوند کہہ رہا ہے، پہلے اس نے ساحول کی پلم لائن کی سیدھے کر دینے کی مثال دی یہودا کو، یہودا کے گھرانے کو، یروشلم کو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں یروشلم کو ایسا پہنچوں گا جیسا کوئی تھالی کو پہنچتا ہے، جیسے کوئی پلیٹ کو دھوتا ہے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی بالکل کلین کر دوں گا، بالکل صاف کر دوں گا۔ خداوند ان کی برائیوں سے اور ان کی نافرمانیوں سے اس قدر تنگ آ گیا ہوا ہے کہ وہ اب ڈیوائن انٹرونشن کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ الہی مداخلت کر کے اس سارے گند کو، اس ساری نافرمانی کو، اس ساری بری نیشن کو کلین اینڈ کلیئر کر دے گا۔ عزیزو، کلام کے اس حصے میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت منسی سے کلام کیا۔ بہت حد تک یہ ٹریڈیشن، یہ روایت، یہ ہسٹوریکل فیکٹ، تاریخی امر جانا اور ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ جن نبیوں نے منسی سے کلام کیا ان میں سر فہرست یسایہ تھا، جس کو منسی نے قتل کروا دیا۔ منسی نے صرف نبیوں کو نہیں قتل کرایا بلکہ ان لوگوں کو بھی قتل کرایا جو خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو خداوند کے کلام کی گواہی دینے سے شرماتے نہیں تھے۔ عزیزو، میں نے کل کے پروگرام میں مختصر بتایا کہ ان لوگوں نے اس بات کو ترجیح دی، پرائیورٹی دی کہ وہ خداوند کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں اور دنیاوی تکلیف اٹھا لیں منسی جیسے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ، بجائے اس کے کہ وہ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کریں۔ انہوں نے منسی کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کیا، کیونکہ لکھا ہے منسی نے اس قدر بے گناہوں کا خون بہایا کہ یروشلم ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھر گیا۔ جہاں پر ہمیں برے لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں منسی جیسے بادشاہ کی لیڈرشپ میں، جو کہ برا ہے تو برے لوگوں کی واہ واہ ہو رہی ہے، تو وہاں پر عزیزو ہمیں اچھے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ دس از دا کی۔ یہ میرے خیال میں جب میں غور کرتا ہوں، تھوڑی سی گہری بات ہو جائے گی لیکن میں اس کو آرام سے آپ کو سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچھا بادشاہ بھی تھا حزقیہ اس سے پہلے، اور اب یہ برا بادشاہ بھی ہے منسی، لیکن جہاں پر لیڈر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ کیسی قوم حرکات کرے، کیسی قوم کی فیوچر ڈیسٹنی یا تقدیر ہو، عزیزو وہاں پر انڈیویجولی جو لوگ ذاتی حیثیت میں فیصلے کرتے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ حزقیہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی تمام ریفارمز جو اس نے خداوند کے کلام کی روشنی میں کی، ساری قوم کو امپریس نہیں کر سکا۔ جیسے ہی وہ مرتا ہے برے لوگ پھر اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ منسی جیسا برا بادشاہ ہے تو برے لوگ پھر برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ منسی کوئی اکیلا تو نہیں خداوند کے گھر میں یہ بت رکھ رہا تھا اور برے کام کر رہا تھا، اس کے ساتھ وہ تمام لوگ شامل تھے جو حزقیہ بادشاہ کی دور حکومت میں اپنی برائیاں نہیں کر سکے، لیکن چونکہ انہوں نے چوائس کیا کی، انہوں نے ڈیسیژن کیا لیا، انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ ٹھیک ہے حزقیہ ابھی اچھا بادشاہ ہے، ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، لیکن برائی سے وہ باز نہیں آئے، ان کا کردار داغی ہی تھا۔ وہاں پر ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ منسی جیسے برے بادشاہ کی دور حکومت میں اچھے کام کرنے سے باز نہیں آئے، کیونکہ ان کا ڈیسیژن، ان کا فیصلہ تھا کہ وہ کلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو عزیزو، آج کل کے دور میں ہمیں کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے،
اگر ہم خداوند کے ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے، چاہے ہمارا لیڈر برا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرا اور آپ کا ذاتی ڈیسیجن ہے، پرسنل چوائس ہے کہ ہم زندگی کو چنتے ہیں یا موت کو، برکت کو چنتے ہیں یا لعنت کو، شفا کو چنتے ہیں یا بیماری کو، خداوند کے کلام کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں یا دنیاوی روایتوں پر، خداوند یسوع المسیح کو چنتے ہیں یا مخالف کو۔ خداوند آپ کو ٹھیک فیصلہ لینے کی توفیق بخشے، خداوند آپ کو زندگی کو، خداوند آپ کو شفا کو، خداوند آپ کو اپنے کلام کو، اپنے احکام کو، اپنے آئین کو چننے کا فضل دے۔